السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم کیف حالکم کیف انتم کیف درسکم هل حفظتم الدرس هل كتبتم الدرس هل فهمتم الدرس هل تحفظون درس النحو والصرف ام لا؟ یہ کچھ سوالات ہم نے آپ سے عربی میں کیے ہیں. آپ ان کے جوابات آپ ہمیں فیس بک پر بھی دے سکتے ہیں اور واٹس ایپ اور یوٹیوب پر بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنی عربی سیکھنے لگے ہیں اور کس قدر مفردات آپ کو یاد ہو چکے ہیں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ اس میں ہم حوارات کا بھی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نحو صرف کا سبق ہوتا ہے. تو آج بھی ہم پہلے ایک حوار پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم صرف کا ایک سبق ہے وہ پڑھیں گے. تو یہ حوار ہے، سن لیجئے. امیر تعال یا سفیان ایمکنک ان تساعدنی من فضلک. تعال یا سفیان ایمکنک ان تساعدنی من فضلک. اے سفیان، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو برائے مہربانی. من فضلک، برائے مہربانی. تعال یا سفیان ایمکنک ان تساعدنی من فضلک. تعال کا معنی آؤ، تعال کا معنی آؤ. یا سفیان، اے سفیان، ایمکنک، کیا آپ کر سکتے ہیں، ان تساعدنی، کہ میری مدد کرے، من فضلک، برائے مہربانی. تعال یا سفیان ایمکنک ان تساعدنی من فضلک. آؤ اے سفیان، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو برائے مہربانی. اب سفیان جواب دے رہے، لبیک ای خدمہ. لبیک ای خدمہ، حاضر ہوں کوئی خدمت. لبیک آپ نے سنا ہوگا، ابھی تو اسکول میں انگلش میں بولا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں بلکہ ماضی قریب میں بولا جاتا تھا. جب استاد اپنے شاگرد کا نام لیتا تھا حاضری کے وقت تو سب طلبہ کہتے تھے کہ لبیک لبیک. اور مدرسوں میں، دینی اداروں میں تو ابھی بھی لبیک بولا جاتا ہے. تو لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں. لبیک، میں حاضر ہوں. اسی وجہ سے حاجی بھی کہتے ہیں کہ لبیک. تو لبیک کا مطلب ہے کہ اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہیں. تو وہ کہہ رہے لبیک ای خدمہ، میں حاضر ہوں کوئی خدمت. اب وہ کہہ رہے امیر، هل عندك حاسوب. هل عندك حاسوب. هل عندك حاسوب، کیا تمہارے پاس کمپیوٹر ہے. هل عندك حاسوب، کیا تمہارے پاس کمپیوٹر ہے. امیر، نعم عندي حاسوب. نعم عندي حاسوب، جی ہاں میرے پاس کمپیوٹر ہے. نعم عندي حاسوب، جی ہاں میرے پاس کمپیوٹر ہے. امیر، لو سمحت استعیرہ اريد ان افتح بریدی الیکٹرونی. لو سمحت استعیرہ اريد ان افتح بریدی الیکٹرونی. برائے مہربانی مجھے ادھار دے دے، میں اپنا ای میل کھولنا چاہتا ہوں. لو سمحت، برائے مہربانی، استعیرہ، مجھے دے دے، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے. اريد، میں چاہتا ہوں، ان افتح، کہ کھولوں، بریدی الیکٹرونی، ای میل. برید الیکٹرونی ای میل کو کہا جاتا ہے. وہ جواب دے رہے، تفضل اخی بکل سرور. تفضل اخی بکل سرور، خوشی سے بھائی لے لو. تفضل، لے لو، اخی میرے بھائی، بکل سرور، مکمل خوشی کے ساتھ. امیر، ما ہی کلمۃ المرور. ما ہی کلمۃ المرور، پاسورڈ کیا ہے. پاسورڈ کیا ہے. ما ہی کلمۃ المرور، پاسورڈ کیا ہے. انتظر لحظہ ساکتبها لک. انتظر لحظۃ ساکتبها لک، انتظار کیجئے کچھ وقت، ایک گھڑی. ساکتبها لک،
میں تمہارے لیے لکھ لیتا ہوں، میں تمہارے لیے لکھ لیتا ہوں، ذرا ٹھہریں، انتظر لحظة، ذرا ٹھہریں۔ هل عندك حساب فی فیس بک؟ هل عندك حساب فی فیس بک؟ کیا آپ کے پاس فیس بک میں آئی ڈی ہے، اکاؤنٹ ہے؟ حساب اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے، فیس بک کو کہا جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس فیس بک پر اکاؤنٹ یا آئی ڈی ہے؟ سفیان: نعم عندی، جی ہاں میرے پاس ہے، نعم عندی، جی ہاں میرے پاس ہے۔ تو یہ حوار ہے، اس میں کچھ الفاظ نئے استعمال ہوئے ہیں، جیسے تساعدنی، ساعد یساعد، کسی کی مدد کرنا، ساعد یساعد، کسی کی مدد کرنا، اور حاسوب، حاسوب کمپیوٹر کو کہتے ہیں، حاسوب کمپیوٹر کو کہتے ہیں، اور بریدی الیکٹرونی، البرید الیکٹرونی ای میل کو کہا جاتا ہے، البرید الیکٹرونی ای میل کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کلمۃ المرور، پاسورڈ کو کہتے ہیں، کلمۃ المرور پاسورڈ، اور حساب اکاؤنٹ، حساب اکاؤنٹ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا فیس بک پر اکاؤنٹ یعنی آئی ڈی بنی ہوئی ہے یا ٹویٹر پر ہے تو اس کو حساب کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا اس پر ہے یوٹیوب پر آپ کا چینل ہے تو پھر چینل کو عربی زبان میں قناتن کہتے ہیں۔ فیس بک پیج کو صفحتن کہتے ہیں، جس طرح صفحتن پیج کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سبق ہوا حوار کا۔ اب آتے ہیں صرف کی طرف۔ جس طرح کہ ہر دن ہم آپ کے ساتھ دہراتے ہیں، آج دوبارہ آپ کو بتائیں کہ ایک لفظ ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع اور ایک ہے محمل۔ محمل کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ تو مفرد کا ہم نے آپ کو بتایا، جو بالکل اکیلا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے فعل، ایک ہے اسم اور ایک ہے حرف۔ پھر فعل کی ہم نے آپ کو دو قسمیں بتائی تھی، تین قسمیں، کہ ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے، ایک فعل امر ہے۔ تو فعل ماضی کی تعریف اور گردان تو آپ پڑھ چکے ہیں، آج ہم فعل مضارع کا گردان پڑھیں گے۔ گردان پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو دوبارہ بتائیں کہ جب ہم دائیں طرف اس ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ مذکر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر دو سے زیادہ جو ہم اس طرح اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کئی لوگوں کے لیے مکمل جمع ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے گردان پڑھ لیتا ہوں، آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ بس یہ بھی اس کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ جب ہم دائیں یا بائیں اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ غائب کے لیے ہے، اور جب ہم سامنے کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حاضر کے لیے، اور اگر اپنی طرف ہم اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فعل مضارع کا گردان پڑھ لیتا ہوں۔ یکتبو، یکتبانی، یکتبون، تکتبو، تکتبانی، تکتبون، اکتبو، نکتبو، تکتبو، تکتبانی، یکتبن، تکتبین، تکتبانی، تکتبن، اکتبو، نکتبو۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب اس وقت ہم فعل ماضی کا گردان پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہمارے ہاتھ بالکل نیچے تھے، یہ میں فعل ماضی کے۔ جب مضارع پڑھیں گے تو اس وقت ہاتھ تھوڑا سا اوپر کی طرف کریں گے، اور فعل ماضی میں ہم نے ادھر اشارہ کیا تھا، اب فعل مضارع میں ہم یہاں پر اشارہ کریں گے۔ تو یہ وہی ترتیب ہے جو مفتی ابو لبابہ صاحب نے قرآن عربی کی کتاب میں ذکر کی ہے، اور اس وقت حفاظ سسٹم کے تحت جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں تو وہاں پر یہ ترتیب چل رہی ہے۔ چونکہ آپ بھی ابتدائی سے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آیا، ہم نے یہی سوچا کہ آپ کے لیے یہ ترتیب بہت ہی آسان ہوگی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے فعل مضارع کا گردان پڑھ لیا ہے، آپ اس کو اپنے پاس کاپیوں میں لکھیں اور یاد بھی کریں اور دہرائیں بھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ترجمہ وغیرہ اگلی ویڈیو میں
بتائیں گے، ابھی آپ اس کو اچھی طرح یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔